کہ پہلی بار دیکھا ہے میں نے کہ ایک فیصلہ جس کے اوپر الزام لگایا ہے اس سے دوڑ رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈز کا یہ کہنا کہ پروسیڈز آف کرائم ہیں، جبکہ پروسیڈز آف کرائم ہی نہیں ہے تو یہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے پورا کا پورا. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو NCA ہے اس نے چونکہ فریز کیے ہوئے تھے تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ڈی فریز کر دیا جائے پیسے کو. تو جناب چیئرمین پھر میرے پاس پڑی ہے یہ جو کابینہ کا فیصلہ ہے. کابینہ نے یہ کبھی نہیں فیصلہ کیا کہ آپ فریز کریں یا ڈی فریز کریں. یہ فیصلہ برطانیہ کی حکومت نے کیا. انہوں نے ان کی جو آرگنائزیشن ہے NCA انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے، جرم کا پیسہ نہیں ہے، تو ہم اس کو ڈی فریز کر دیتے ہیں. کابینہ کا فیصلے میں کہیں نہیں لکھا. کابینہ کو صرف یہ ریکویسٹ کی گئی کہ جناب چونکہ یہ پیسہ ہم پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سیٹلمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھیں، یعنی سیکرٹ رکھیں تو ہم بھیجیں گے پاکستان. تو کابینہ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بھیج دیں پاکستان پیسے کو، ہمارا پیسہ تو ہے ہی نہیں، آپ بھیج دیں، ہمارے پاس ایک فورن ایکسچینج آئے گا. تو یہ کون سا جرم ہے جناب؟ یہ کون سا جرم ہے اس کابینہ نے کیا؟ اور اگر کابینہ نے کوئی جرم کیا تھا تو پھر ساری کابینہ کو آپ کیس فائل کرتے، ان کے خلاف پروسیکیوشن کرتے. آپ نے خالی عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز جو کہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں تھے ان کو پک کر لیا. اوپن اینڈ شٹ کیس کہاں ہے؟ یہ اوپن ہوگا اور یہ شٹ ہوگا، بے شک نیچے سے یہ ججمنٹ لے آئیں. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے فائدہ لیا. جناب فائدہ کیا لیا کہ ملک ریاض صاحب نے ڈونیشن دی القادر ٹرسٹ کو، جو ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، ناٹ فار پروفٹ ٹرسٹ ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے. کیا ڈونیشن دینا جرم ہے؟ اگر ڈونیشن دینا جرم ہے تو جتنے ہسپتالوں کو ہم ڈونیشن دیتے ہیں، جتنے یونیورسٹیز کو ہم، جتنی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو ہم پیسے دیتے ہیں وہ جرم ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چونکہ عمران خان صاحب ٹرسٹی تھے، چونکہ وہ ٹرسٹی تھے، ٹرسٹ میں ان کا نام ہے، اس لیے انہوں نے بینیفٹ لیا. اب جس طرح میں نے کہا کہ ان کا جو دماغ شٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قانون نہیں پتا. شاید ٹرسٹی کا چیریٹیبل انسٹیٹیوشن میں کوئی حق نہیں ہوتا اس کے ایسٹس میں. اگر ایدی ٹرسٹ کو آپ دیتے ہیں پیسہ تو ایدی کے جو ٹرسٹیز ہیں وہ ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی ڈونیشن کو پکڑیں یا اسے کوئی فائدہ اٹھائیں. چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز جو ہیں جناب چیئرمین، وہ ان کے ٹرسٹیز کا کوئی حق نہیں ہوتا چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کی اثاثوں پہ. یونیورسٹی جو یونیورسٹی ہے، شوکت خانم کا اگزامپل آپ لے لیں. شوکت خانم کو جو ڈونیشن ہوتی ہے، عمران خان صاحب شاید اس کے ٹرسٹی ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم نے ایک اپنا چیریٹی کا سسٹم، میں بڑا فخر سے کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے، ہم لوگ جتنا بھی آپ بدنام کر لیں ہمیں، لیکن چیریٹی کے معاملے میں ہم نمبر 1 ہیں. ہر کوئی دینا چاہتا ہے. اس چیز کو چیریٹی کے جو پرنسپل ہے، جو ہمارا اصول ہے اور جو ہماری جو ایک پاکستانیوں کی شناخت ہے، اس کو اٹیک کر رہے ہیں حکومت اس کیس اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ کے. تو جناب تینوں کاؤنٹس پہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے اپنے 40 سال میں سر، میں اینڈ کر رہا ہوں، 40 سال میں سر میں نے یہ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. میں لائر ہوں، پریکٹس کرتا ہوں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے خلاف کیس ہو وہ گھبرایا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ججمنٹ کیا آ رہی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا فیصلہ اس کے خلاف کیا آنے لگا ہے. یہ پہلی بار دیکھا ہے میں نے کہ ایک فیصلہ جس کے اوپر الزام لگایا ہے اس سے دوڑ رہا ہے. جی شکریہ. 3 بار یہ ہو چکا ہے شکریہ فیصلہ کرنے کی اور وہ دوڑ گئے ہیں. جی شکریہ جناب چیئرمین. نہیں ابھی بس 1 منٹ اور جی، 1 منٹ اور سر. جناب چیئرمین میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر، کنکلوڈ کر رہا ہوں. سو فائدہ بھی نہیں ہوا جناب. اب فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے سر.
गुजारिश तारीख अली जफर जी, साहब सर। मेरे पास कोई 5, 6, 7 रिक्वेस्ट है सर, और 2 सबकी मिनट सर, 1 कोशिश मिनट। है मेमन साहब के सर, को गिला है कि मुझे 18 कभी टाइम मैं चारों कि सबको इन 1 मिनट आई एम फिनिशिंग सर, जी, जी। आई एम 1 मैं फिनिशिंग चारों कि सब फिर सर, एकदम जनाब चेयरमैन, इंसाफ जो है, कोरम का निशानदेही भी फिर आप लोग करते हो तकरीर के बाद। इंसाफ की बात कर रहे हैं सर। इंसाफ जो है सर, इंसाफ जो है वो अंधा नहीं होता सर, इंसाफ अंधा नहीं होता सर, लेकिन बहरा भी नहीं होता। जो हमारी इजहार राय है और जो जिन बेचारे मजलूमों की खामोशी है, इंसाफ उसको सुन रहा है और इंसाफ होगा। आप देखेंगे कि ये जो अल कादिर केस है, इसमें बेशक जो भी फैसला आता है, हम कहते हैं जल्दी फैसला आए, इसका इंसाफ हम लेके छोड़ेंगे। कहते हैं कि एनआरओ ले रहे हैं मुज़ाकरात से, इमरान खान साहब या पीटीआई को एनआरओ लेना चाहती है। बड़ा वाज़ेह तौर पे मैं कहता हूं कि हम ये केसों में, चूंकि ये बिल्कुल ही ओपन एंड शट केसेस हैं, इस लिहाज से कि ये केसेस ने ख़त्म होना है, ओपन होना है और शट होना है, तो मैं इनको ये कहूँगा कि हम केसेस लड़ रहे हैं, हम केसेस से ही जीतेंगे। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जी इमरान खान शुक्रिया साहब ने ये जी, अली बिल्कुल जफर नहीं माना। साहब, शुक्रिया जी। आखिरी बात सर, मेरे पास तकरीबन 12 लोगों का लिस्ट आखिरी है। बात सर, मुझे और अफसोस से कहना समझ नहीं पड़ता आ रहा है कि मैं किसको टाइम दे दूं, लिहाजा मैं आखिरी बात 10 सर, मिनट के लिए इजलास में वक्फा करता हूं। मैं अफसोस से उसके कहूंगा बाद सर, आके फिर बाकायदा हम मैं इसमें अफसोस बैठते हैं, बात करते हैं। अफसोस से कहूंगा शुक्रिया सर। जी। 10 मिनट के लिए सिर्फ नहीं लिस्ट में मेरे देखो 12 लोगों का लिस्ट है, मैंने तो सबको टाइम देना है, मगर इसके बाद तो आपको देना नहीं है, इसके बाद बट साहब को देना है जी। शुक्रिया जी, थैंक यू। 10 मिनट